أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى فروع تقول أمكن المسافر السفر بنسب المسافر، لأنك تقول أمكنني السفر ولا تقول أمكنت السفر. كان الكلام فيما إذا اشتبه اسمان، واحد منهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما. دو اسم آ جائیں کلام کے اندر نہیں دو اسم آ جائیں کلام کے اندر، ایک اسم تام ہو دوسرا اسم ناقص ہو. ان میں سے کون سا فاعل ہے کون سا مفعول ہے؟ معیار اور میزان جو قرار دیا انہوں نے، میزان المیزان و ما یوزن بالاشیاء، جس کے اندر اشیاء کو تولا جاتا ہے. جو قواعد ہیں سارے کے سارے، ان کا ایک اور اسم بھی میزان. ان قواعد کے اندر ہم تولتے ہیں کہ کون سا فاعل ہے کون سا مفعول ہے کون سا صفت ہے کون سا موصوف ہے. کل جو میزان بیان کیا، میزان یہ بیان کیا کہ اسم تام کی جگہ پر، ایسے آتے کل اس میں دوبارہ سننا آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں میں، اگر کوئی وقت نہیں ہے پھر بھی دوبارہ سن لیجیے. اس میں تام کی جگہ پر دو اسم آ گئے، ایک اسم تام ہے دوسرا اسم ناقص ہے. ہم کو پتہ کرنا ہے کہ ان میں سے فاعل کون سا ہے مفعول کون سا ہے. تو میزان کیا ہے؟ ہم اسم تام کی جگہ پر ایک دفعہ ضمیر مرفوع متکلم کو رکھیں گے، ایک دفعہ منصوب متکلم کو رکھیں گے. اس میں ناقص جو اس کی جگہ پر کیا رکھیں گے؟ سید عدیل حسنی. اس میں ناقص کی جگہ پر ایک بار ضمیر مطالعہ کیا تھا آپ نے آغا عدیل؟ نہیں کیا کیا مذاق بری بات ہے. آغا مجاہد، اس میں ناقص کی جگہ پہ کیا کریں گے؟ اس میں ناقص کی جگہ پہ جو ہے ہم جو ہے معنی میں جو فعل آتا ہے فعل نہیں آتا ہے وہ کیا تھا؟ وہ جیسے غیر ذویل القول کے لیے احسان. آپ نے مطالعہ نہیں کیا لیکن پھر بھی آپ کل کا درس رہنے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے بتا دیا. اس میں ناقص کی جگہ پر جو اس میں ناقص ہے، کہہ رہے وہ جو اس میں ناقص کے معنی میں جو چیز تھی، وہ چاہے ذوی العقول میں سے ہو یا غیر ذوی العقول میں سے ہو، اس میں ناقص کس قسم کو بولتے ہیں؟ صحیح نا؟ اس میں ناقص جو اپنا معنی سمجھانے میں غیر کا محتاج ہو، جیسے کہ صلہ موصول ہے، معنی کو سمجھانے میں کیا غیر کے محتاج ہے. موصول جو آتے ہیں اسماء موصولات ہمیشہ محتاج الی الصلہ ہے. اشارہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ محتاج الی مشار الیہ ہے. ھذا کا تقاضا خارج میں کوئی ہو، بات ضرور نہیں ہو رہی. تلکا کا تقاضا کیا ہے؟ کہ وہ کوئی بعید جو ہے ہو، بات ضروری ہے. یہ اپنا معنی سمجھانے میں محتاج الی الغیر ہیں. اس میں تام یعنی کہ جو معنی سمجھانے میں غیر کا محتاج نہیں ہے. زید، جواد، مشتبہ، ایک بالکل جو ہے نا کامل پر ایسے اپنے معنی سمجھانے میں غیر کا محتاج نہیں ہے. یہ اس میں تام اور اس میں ناقص. اس میں تام اور اس میں ناقص کلام کے فعل کے بعد آگے، تو ان میں کس کو فاعل بنائیں گے کس کو مفعول بنائیں گے. اس میں دوبارہ تکرار کرو تیسری دفعہ، بھلے اگر گزشتہ درس کے ساتھ کہا جائے تو کوئی 10ویں یا 11ویں دفعہ ہو جائے گا. اس میں تام اور اس میں ناقص میں سے کس کو فاعل بنائیں گے کس کو مفعول بنائیں گے. تو ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں میزان اور معیار یہ ہے کہ اس میں تام کی جگہ پر ہم ایک دفعہ ضمیر متکلم مرفوع کو لا کے دیکھیں گے، ایک دفعہ ضمیر متکلم منصوب کو لا کے دیکھیں گے. اس میں ناقص کی جگہ پر وہ جو معنی مراد لے رہے ہیں نا متکلم، کہہ رہے اسی معنی کے ساتھ آپ لے کر آئیں گے. اگر ذوی العقول مراد لیا تو ذوی العقول لے کر آئیں گے، اگر غیر ذوی العقول تو غیر ذوی العقول. مثال انہوں نے بڑی اچھی تھی، کہہ رہے ہیں کہ اعجب زیدن ما کرہ عمرن. یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس کو اگر آپ ماں کو، ماں اس میں ناقص ہے، اگر آپ ماں کو بے معنی غیر ذوی العقول لیں، مثلا ماں کی جگہ آپ جو ہے نا یہ پڑھیں صوب کو رکھیں. صوب کیا غیر ذوی العقول ہے. کہہ رہا اگر صوب کو رکھیں ماں کی جگہ پر تو کبھی بھی زید کو فاعل نہیں بنا سکتے. کیوں آقا جعفر؟ کیوں؟
کیا ہو جائے گا معنی؟ احسن، معجب کیا چیز؟ صوب بن جائے گی. صوب اگر آپ اعجب زید الصوب کیا پڑھیں؟ ہاں زید کی جگہ پہ وہ متکلم رکھے عجبت الصوبہ، میں نے کپڑے کو تعجب میں ڈالا، غلط ہو جائے گا معنی. کپڑے کو تعجب، کپڑا کوئی صاحب عقل تھوڑی جس کا آپ تعجب میں ڈال رہے ہیں. بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اگر آپ وہ ضمیر متکلم منصوب لے کر اعجبنی الثوبہ، ثوبو، کپڑے نے مجھے کیا ہے، کپڑے کو فاعل بناتے ہیں، کپڑے نے مجھے تعجب میں ڈالا. معنی صحیح ہے، کپڑا تعجب میں انسان کو ڈال سکتا ہے. بہترین لباس اگر کسی نے پہنا ہو تو کیا بولے؟ تعجب ہوتے تھے کہ بھئی کیا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے. مطلب واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو یہ قاعدہ کلی بیان کر رہی ہے. صحیح ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ جو اس میں ناقص ہے اس سے مراد کیا لے رہے ہیں، یہ آپ کا معیار اس کے اوپر ہوگا. اگر اسی ماں سے ذویل القل مراد دیں تو پھر زید کو فاعل بنا سکتا ہے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ پھر کیا بنا سکتے ہیں بتائیں؟ کس طرح پڑھیں گے پھر؟ عجبت یعنی کیا؟ میں نے جو ہے نا وہ عورتوں کو تعجب میں ڈالا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہاں پہ اعجبت یعنی کیا؟ یعنی کہ اعجب زیدن پھر پڑھنا صحیح ہو جائے گا. کیوں؟ فاعل بن جائے گا اور ما مفعول، کیونکہ ما ضمیر ہے. زید نے تعجب میں ڈالا کس کو؟ اور عورتوں کو. بات واضح نہیں ہو رہی؟ کہہ رہی ہے امرن، جن عورتوں کو امر کیا تھا بتائیں؟ پورا بھی ماں کری امرن کے اندر آ جائے گی یہ چیز. جن عورتوں کو امر کیا تھا؟ پریشان کرنے والا تھا، نفرت میں ڈالنے والا تھا. یہ تھا مسئلہ اساسی. آقا شفاعت بات واضح ہو رہی ہے آپ کے لیے؟ ہاں میں یہ پوچھتا ہوں درس کے بعد تھوڑا سا. اب کہہ رہے ہیں اسی مسئلے کے اندر فروع بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں یہ لوگ؟ فروع بنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہی قانون سمجھ آ گیا. اب کہہ رہے ہیں آج اس کے مسئلے کی فروع نکال رہے ہیں. اس فروع کے اندر 3 فرعوں کا ذکر کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اسی مسئلے کے اوپر اسی طرح امکنل مسافر السفر، کہہ رہے ہیں پہ مسافر کو آپ مفعول بنائیں گے، کبھی بھی آپ اس کو فاعل نہیں بنا سکتے. کیوں بتائیں؟ کیونکہ سفر کوئی خارج میں شے نہیں ہے. سفر خارجی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں معنی ہے، اس میں ناقص ہے. سفر ہمیشہ محتاج ہے، کوئی مسافر ہو تو سفر ہوگا. اپنا معنی سمجھانے میں محتاج الی الغیر ہے، اس میں ناقص ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس میں معنی ہے، اس میں ذات نہیں ہے. تو کہہ رہے اگر آپ امکن المسافرہ سفر پڑھیں یعنی کیا؟ یعنی مسافرہ کے جگہ پر متکلم منصوب کے ذمہ رکھیں. امکننی السفر، سفر کو فاعل امکن، یعنی کہ میرے لیے سفر ممکن ہو گیا. معنی صحیح نہیں؟ صحیح ہے. اگر آپ اس کو فاعل بنا دیں، ضمیر متکلم مرفوع لے کر آ جائیں، سفر کو، مسافر کو، امکنت السفر، صحیح ہے، سفر کو ممکن ہو گیا. کیا ممکن ہو گیا سفر کو؟ یا میں نے کیا سفر کو ممکن کر دیا. صحیح ہے کہ غلط ہو جائے گا؟ سفر کو کیا ممکن کیا آپ نے؟ سفر کوئی خارج میں چیز کا آپ نے کیا ممکن پہلے نہیں تھا، پھر آپ نے اس کو امکانیت بخش دی. معنی کیا بتایا؟ غلط ہو جائے گا. تقول عبارت دیکھیں فروع. تقول امکن المسافر السفر بنسب المسافر لانک تقول امکننی السفر. اگر کل کا درس واضح ہے تو آج بالکل حلوہ اور پانی ہونا چاہیے. ولا تقول امکنت السفر، آپ یہ نہیں کہتے امکنت السفر، غلط ہے. سفر کو ممکن کیا میں نے؟ کیا معنی ممکن کا؟ سفر خارج میں سفر آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے. آپ سفر کو ممکن کریں یا سفر کے اوپر فعل کو واقع کریں. عاشق کیا بتائیں؟ غلط ہے. غلط ہو جائے گا. کیوں ہوگا غلط؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. یعنی کہ جو امکنت السفر ہے، اگر اس مثال میں ہم رکھیں امکنت الاکل مثال رکھیں، کھانے کو ممکن کیا، تو یہاں بھی وہی والی بات آئے گی. کھانا خارج میں خود کھانا کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کہہ سکیں گے؟ کہہ سکتے. آپ اردو حوالے سے سوچ رہے ہیں. نہیں، عربی حوالے سے. عربی حوالے سے غلط ہو جائے گا. ابھی عقل جو ہے نا وہ ایک اس میں معنی ہے، خارجی کو جو ہے نا وہ تو وجود میں آئے گا. اگر آپ دیکھیں اردو لحاظ سے دیکھیں تو صحیح کھانے کو جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے گا. یہاں پہ جو عربی حوالے سے عقل کیا ہے کہ اس میں معنی ہے غذا، صحیح، اس میں ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہاں قضا جو بھی آپ دل چاہ مثالیں اپنی کیا بناتے ہیں اسی طریقے سے. دوسری مثال کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَتَقُولُ مَا دَعَا زَيْدًا إِلَى الْخُرُوجِ وَمَا كَرِهَ زَيْدٌ مِنَ الْخُرُوجِ بِنَسْبِ زَيْد فِي الْأُولَى. عبارت پڑھنا غلط سنیں.
بنسب زید فی الاولی مفعولا والفاعل ضمیر ما مستترا وبرفعه في الثانية فاعلا والمفعول ضمیر ما محذوفا لأنك تقول ما دعاني إلى الخروج وما كرهت منه ويمتنع العكس. بات واضح ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ لأنه لا يجوز دعوت الثوب إلى الخروج وكره من الخروج. مطلب واضح ہوئی ہے؟ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس مثال کے اندر ما دعا زیدا الى الخروج، وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے زید کو وادار کیا خروج کی طرف کہ وہ خروج کرے، اور دوسری مثال ما کرہ زید من الخروج، وہ کون سی چیز تھی جس نے زید کو کیا ناپسند کیا، اس کے جو ہے نا مکروہ قرار دیا زید کے لیے کیا کہ وہ خروج کرے. وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں پہلی مثال میں زید کو آپ نصب دیں گے مفعول بنائیں گے. پہلی مثال میں کیا بنائیں گے؟ زید کو مفعول بنائیں گے. فاعل کیا ہو جائے گا؟ دعا کے اندر ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے ماں کی طرف. صحیح ہے؟ کیوں ایسا کیوں کریں گے آپ بتائیے؟ اس چیز نے زید کو دعوت دی خروج کی طرف، نہ کہ زید نے اس چیز کو دعوت دی. ہاں بات ضروری ہے اس کا، آسان سی بالکل تو واضح ہونا چاہیے نا. دیکھیں خود آگے کہہ رہے ہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں زیدن، معیار کیا بیان کیا؟ زیدن کی جگہ اگر آپ فاعل کی ضمیر رکھیں، کس کی ضمیر رکھیں؟ فاعل کی ضمیر. فاعل کی ضمیر رکھ کے پڑھیں کیا ہو جائے گا؟ ما دعوتو. ما دعوتو نہیں زید کو تو ہٹا دینا، ضمیر لے کر آئے بھی. دعوت الصوبہ غلط ہو جائے گا. صحیح ہے؟ کپڑے کو کیا وہ دعوت دے رہے کیا خروج کر، معنی غلط ہے. بات آج نہیں ہو رہی. اچھا، اور دوسری مثال میں کہہ رہے ہیں فاعل آپ نے جو ہے نا زیدن کو مفعول فاعل مرفوع پڑھنا ہے، منصوب نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ مفعول کی ضمیر رکھ کے دیکھیں کیا ہوگا. مفعول کی ضمیر رکھ کے مفعول کی ضمیر اگر رکھے دعانی الثوب الثوب الى الخروج، کپڑے نے کیا مجھے کیا کر دیا وادار کیا خروج. غلط معنی بالکل. بات آج نہیں ہو رہی. معیار اور میزان جو کل بیان کیا وہ رکھتے رہے، معنی خود بخود ہی سامنے آتا رہے گا. دوبارہ بات پڑھو، دوبارہ غور سے تاکہ آسان ہے، مطلب آسان ہے. اگر یہ قانون سمجھ آ گیا آپ کو، دوبارہ بیان دیکھیں. وتقول ما دعا زید الى الخروج وما كره زید من الخروج بنسب زید فی الاولى مفعولا در حالہ کہ مفعول حال ہے، یہ بنسب زید فی الاولى مفعولا. صحیح ہے؟ زید کو کیا کریں گے؟ یہ زید کے اوپر کیا ربائیں گے شفاعت؟ بنسب زید دن دن. کیوں؟ صحیح شوکت کیا ربائیں گے؟ آغا ابرار، سید عدیل، بنسب زیدن دن دن کیا پڑھیں گے؟ کیوں؟ احسن، یہ نہیں پتہ. اچھا بتایا آپ نے، 4 لوگوں نے غلط بتایا. یہ لکھ دیں ان کو جلدی سے. سید کو ماشاء اللہ. بنسب زیدن فی الاولی مفعولا، زیدن پڑھیں گے بھائی مصدر اپنے معمول کی طرف اضافہ ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس میں اشتباہ نہیں کریں. بنسب زیدن فی الاولی مفعولا والفاعل ضمیر ما. فاعل کیا بتائیں؟ ماں کی طرح روٹی، اس ضمیر کیا بتائیں؟ فاعل بن جائے گی. مستترن در حالہ کہ کیا اس کو آپ چھپا دیں گے، اس کو استتار کریں گے کس کے اندر؟ دعا کے اندر. وبرفعه برفع زید فی الثانیہ، دوسری مثال میں فاعلا در حالہ کہ فاعل بنائیں گے اس زید کو. دوسری مثال میں کرہ زید میں ما کرہ زید والمفعول، مفعول کیا ہو جائے گی؟ ضمیر ہو ما کی ضمیر، لیکن کیا مستتر نہیں، محذوف ہوگی وہ. لأنک تقول کہہ رہے کیونکہ آپ اس طرح کہیں گے ما دعانی الی الخروج، وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے مجھے وادار کیا خروج کی طرف. پہلی مثال میں زید، پہلی مثال میں کیا زیدن ضمیر منصوب لکھا جائے تو دعانی ہو جائے گا. صحیح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے مجھے خروج کی طرف وادار کیا. وما کرہ تو من، دوسری مثال میں کیا کہیں گے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے میں کراہت کر رہا ہوں من الخروج منہ. صحیح ہے؟ وَيَمْتَنِعُ الْعَكْسُ، کہہ رہے ہیں اس کا عکس ممتنع ہے. اس کا عکس یعنی کیا؟ یعنی کہ پہلی مثال میں فاعل کی ضمیر فاعل کو لے کر آئے، دوسری میں زید سے مفعول بنائے. کیوں؟ خود بتا رہے ہیں کیوں ممنوع کہہ رہے ہیں لأنه لا يجوز، کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جائز نہیں ہے. دعوت الثوب الى الخروج، میں نے کپڑے کو وادار کیا خروج کی طرف.
بات آ رہی ہے ویسے؟ اگر مجھ سے آپ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ میں جو سمجھا رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو. وَكَرِهَ مِنَ الْخُرُوجِ، صحیح ہے. دعوت الصوبہ الی الخروج، کیوں؟ کیونکہ میزان کیا بیان کہتا ہے کہ جو اس میں ناقص ہے، بولے میرے ساتھ، اس میں ناقص کی جگہ پر ایک دفعہ آپ غیر ذوی العقول رکھیں گے، ایک دفعہ ذوی العقول رکھیں گے. اس میں تام کی جگہ پر ایک دفعہ آپ ضمیر متکلم مرفوع رکھیں گے، ایک دفعہ ضمیر متکلم منصوب رکھیں گے. یہاں پہ کہہ رہا ہے اگر آپ اس سے مراد غیر ذوی العقول رکھیں اور ضمیر متکلم رکھیں تو عبارت اس طرح بن جائے گی دعوت الصوبہ، میں نے کپڑے کو وادار کیا خروج کی طرف. لیکن اگر ضمیر متکلم منصوب رکھیں تو کیا ہوگا؟ دعانی، مجھے وادار کیا خروج کی طرف. اب ماں کو، ہاں ماں کی جگہ صوب کو رکھیں، کپڑے نے مجھے وادار کیا، کرایہ کچھ یا نہیں، عقول کو لے کر آئیں. اس مثال میں اب عقول آئیں گے. اب مجھے عورتوں نے وادار کیا خروج کی طرف، یا مجھے مردوں نے وادار کیا خروج کی طرف. بات آ ہو رہی ہے؟ یعنی یہاں پر شروع میں اگر وہ غیر ذوی العقول رکھیں گے تو غلط ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی. صحیح ہے. صوب کیوں رکھ رہے ہیں ابھی آپ؟ نہیں وہ پہلی اس میں جب اگر آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں، یہ کس صورت میں؟ جب آپ زیدن پڑھ رہے ہیں اس صورت میں. یہ ہاں دیکھیں ادھر دیکھیں اشتباہ نہ ہو. جب آپ مفعول کی جگہ پر ضمیر متکلم منصوب لے کر آ رہے ہیں تو خود بخود ہی ما ذوی العقول کے لیے ہو جائے گا. جیسے کہ کل ہوا تھا، کیا ہوتا بتائیں؟ اعجبت النساء، میں نے تعجب میں ڈالا کس کو بتائیں؟ نساء کو. آج مجھے وادار کیا تو وادار کرنے لوگ ذوی العقول ہی ہے طبیعتاً، غیر ذوی العقول وادار نہیں کریں گے. مجھے وادار کیا، اب وہ عورتیں اور مرد جو بھی ہے، صحیح ہے، قرائن جو بھی کوئی بھی ذوی العقول چیز لے کر آ جائیں گے. کس چیز کی طرف؟ الی الخروج، خروج کی طرف مجھے وادار کیا. مطلب واضح ہو رہا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں اگر آپ جو ہے نا ادھر کو کیا بنے، ضمیر متکلم مرفوع لے کر آ جائیں، ما دعا زیدن پڑھیں یعنی ما دعانی، تو اس کا کہنا غلط ہے اگر آپ مفعول بنائیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا کیا ہے؟ غیر ذوی العقول مراد ہوگا. دعوت الصوبہ، میں کیا بتائیں؟ صوب کو وادار کیا میں نے، دعوت الصوبہ الی الخروج، خروج کی طرف. معنی کیا ہو جائے گا بتائیں؟ غلط ہو جائے گا. صار واضح او لا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک نہیں رہے گا نا. آپ نے کل وہ دیکھیں، کل وَتُبْدِلُوا مِنَ النَّاقِصِ اسْمًا بِمَعْنَى فِي الْعَقْلِ وَعَدَمِهِ، عقول میں یا عدم عقول میں آپ اس میں ناقص کے بدلے میں یا تو کیا ذوی العقول لے کر آئیں گے یا غیر ذوی العقول لے کر آئیں گے. ایک وقت میں ایک ہی لے کر آئیں گے، لیکن معنی کیا منسجم ہو متکلم اور اس کے ساتھ. معنی جو لے کر آئیں گے نا وہ معنی ایسا نہیں کہ آپ جو ہے نا متکلم، یہ تو کل سے یہ تو بتا رہے ہیں آپ کو. یہ رات کہانی سنی، آخر میں پوچھا لیلا مرتا ہے یا عورت. کل سے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو اس میں ناقص کے اندر آپ ایک ہی دفعہ میں یہ جو بول رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ غیر ذوی العقول لے کر آئیں گے، ایک دفعہ ذوی العقول لے کر آئیں گے. لماذا؟ کیوں؟ کہنا ہے تاکہ منسجم ہو جائے اس ضمیر کے ساتھ جو ضمیر آپ لے کر آ رہے ہیں. ایک دفعہ مرفوع کے لے کر آتے ہیں، ایک دفعہ منصوب کے لے کر آتے ہیں. اب بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ ایک لے کر آئیں گے، ایک بک ایسے ہی. کون سی والی؟ دیکھیں ما دعا کہہ رہے ہیں اگر آپ جو ہے نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو اب ذوی العقول مراد دے رہی ہے. اصل میں اس طرح ہی ہے، ما دعانی الی الخروج، کس چیز نے مجھے جو ہے نا وادار کیا خروج کی طرف. ادھر اب ما سے کیا مراد ہے؟ ذوی العقول مراد ہے. غیر ذوی العقول کلا نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ ترجمہ غلط جو ہے، غیر ذوی العقول لیں گے. تو بات آج ہو رہی ہے. اگر آپ اس میں ناقص جو ہے وہ ذوی العقول ہے تو اس کی جگہ پہ بھی ذوی العقول رکھیں گے نا. جب ضمیر متکلم کی لائیں گے وہ منصوب لائیں گے مرفوع لائیں گے تو اس میں ناقص کی جگہ پہ اس کو رکھیں گے ذوی العقول. اگر اس میں ناقص ذوی العقول میں سے نہ ہی کوئی سا بھی رکھیں گے. کیا دوبارہ پوچھیں؟ اگر اس میں ناقص جو ہے وہ ذوی العقول میں سے تھا تو اس کی جگہ پر ذوی العقول کو رکھیں گے جب ضمیر کو لائیں گے ادھر. ہاں
نہ کہ وہ غیر ذوی العقول کو رکھیں گے نا. اگر مثلا زید ہے تو زید کی جگہ پہ ایسا ہی کوئی اسم رکھیں گے جو زید سے مطابق رکھ رہا ہوگا معنی کے اندر. وہ تو ضمیر لے کر آنی ہے نا, ضمیر متکلم وہ بھی اس میں تام ہی بنے گا. ضمیر اس میں تام ہے, ضمیر اس میں ناقص نہیں ہے, یاد رکھیں بس. یہ جو کہہ رہا ہوا تبدیل میں ناقص اسم, ناقص دوسرے ماں کی بات کر رہا ہے, اس میں موصول کی ماں کی جگہ پہ. ہاں ماں کی جگہ پر کہہ رہے ہیں جو ماں کا معنی تھا نا وہ. اب آپ نے کیا, یا تو غیر ذوی العقول ہوگا یا ذوی العقول ہوگا, وہ آپ خود عبارت میں دیکھیں. مثلا دوبارہ کل کی مثال سنیں, چھوڑ دیں اس کو. کل کی مثال میں یہ بالکل کل کی مثال کی طرح ہی ہے. آپ کو آج سمجھ آپ مجھے آسان ہوگی. یہ بعین ہی کل کی مثال پہ عطف کر دیں اس کو. کل کی مثال اعجب زید ما کرہ عمرو, صحیح ہے. اعجب زید جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اگر جعفر کیوں جائز نہیں ہے زید فاعل کے ساتھ پڑھنا؟ کہہ رہے کیونکہ اعجب زید اگر آپ پڑھتے اصل میں اعجب تو ماں کی جگہ صوب رکھیں, اعجب تو صوبہ. ہاں اگر ماں کی جگہ آپ ذوی العقول رکھ رہے ہیں پھر صحیح ہے. مثلا اعجبت المرأة, میں نے عورت کو تعجب میں ڈالا. یعنی آدمی کو تعجب میں ڈال سکتا ہے, آدمی کپڑے کو تعجب میں ڈال سکتا ہے. ہاں صحیح ہے, یہاں پہ بھی اگر اس کی جگہ ماں کی جگہ ذوی العقول رکھتے وہ صحیح ہو جائے گا. پھر اگر اس مثال میں اگر یوں لفظ بنائیں حب الحسین دعانی الی الخروج, مثلا مختار یہ صحیح ہو جائے گا. بہترین صحیح ہو جائے گا بالکل. محبت حسین نے خروج پہ مجھے صحیح ہو جائے گا. محبت حسین یہ معنوی شے کہنا ہے اس میں معنی ہو جائے گا نا. اس میں ایک اس میں معنی ہو جائے گا, ایک اس میں تام ہو جائے گا, ناقص نہیں رہے گا. اس میں تام ہو جائے گا مختار. اور حب الحسین جو آپ بول رہے ہیں وہ مضاف مضاف الیہ مل کے خود حسین سے قسم تعریف وہ خود اس میں تام بن جائے گا. وہ صحیح ہو جائے گا. صحیح ہو جائے گا. ہاں اس وقت بڑی بات ہے, بات حاضر نہیں ہو رہی ہے. خود محبت اس میں معنی ہے, لیکن اس میں جب حسین کی طرف اضافہ ہو رہا ہے تو قدر تعریف یعنی کہ کاننا حسین ہے. وہ بات حاضر نہیں ہو رہی. حسینیت نے مجھے کیا خروج کی طرف وادار کیا. دوبارہ دیکھ, اب بعینی اسی مثال کی طرح کیا یہ مثال ہے, ما دعا زیدا الی الخروج. اصل میں اس طرح دعا زید ما الی الخروج, فعل فاعل مفعول, ما کرنے کے مقدم کر دیا. دعا کے اندر ضمیر لوٹ رہی ہے جو ماں کی طرف. کہہ رہے ہیں یہاں پہ زید کو نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی سے ہوگا ما دعانی الی الخروج. کون سی چیز ہے کہ جس نے مجھے وادار کیا خروج کی طرف. ما استفہامیہ. وما یہ چیز جو غیر ذوی العقول ہوگی, کیا یہ جو ماں سے مراد کوئی چیز ہے وہ کپڑا بھی ہو سکتا ہے. نہیں ذوی العقول نا, کیوں ایک گھنٹے سے تو بیان کر رہے ہیں. یا پھر یہ کپڑا جو یہ بھی تو انسان مترجم میں ڈال سکتا ہے, یہ مجھے ڈال سکتا ہے فلاں یہ چیز ہے کپڑا. تو آپ نکل کے جنگ شروع کر دیں. نہیں ذوی العقول لیں گے. تعجب کی بات ہی نہیں آ رہی ہے. اب یہ اس میں تام ہے نا, ادھر متکلم لائے گا محسوس کدھر ادھر دعا نہیں کہے گا زیدان ہے. ہاں تو خروج کی طرف وادار کیا, کپڑے نے خروج کی طرف وادار کر دیا. اچھا ابھی غور کریں. ما دعانی لأنك تقول ما دعانی الى الخروج ما کرہت من ويمتنع العكس لأنه لا يجوز. دعوت خود کہہ رہے دعوت الصوبہ, کپڑے کو کیا میں نے وادار کیا الى الخروج, خروج کی طرف. صحیح ہے, یہ کہنا غلط ہے. یہ ضمیر متکلم مرفوع اگر لکھا ہے دعوت الصوبہ تو فاعل دعا کا اور صوبہ مفعول بنا دیں. دیکھیں خود غیر ذوی العقول لے کر آ گئی ہے تو کیا ہو جائے گا بتائیں, غلط ہو جائے گا. ہاں آپ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر وہ صوبی کو لے کر آئیں تو تب بھی صحیح, وہ بھی صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دعانیت صوبو الی الخروج مانا تو خراب ہو جائے گا نا. اس کپڑے نے مجھے مارکیٹ جانے کو مجبور کر دیا ایسے. ہاں ادھر پھر وہ مراد نہیں رہی. خروج سے مراد دعانیت صوبو الی الخروج, کپڑے نے مجھے کیا وہ وادار کیا خروج, یعنی کہ میں گھر سے نکل جاؤں باہر. صحیح ہو جائے گا. ہاں کپڑا خریدنے کے لیے کیا اس کپڑے نے کیا مجھے وادار کر دیا کہ میں باہر نکل سکوں, یہ مراد لے رہے ادھر. خروج سے مراد جو قیام وغیرہ مراد نہیں لے. بات آزر نہیں ہو رہی. دعوت الصوبہ الی الخروج, کپڑے کو کیا میں نے خروج کی دعوت, یعنی کپڑوں کو باہر نکال دیا, چل کے باہر جاؤ, یہ معنی غلط ہو جائے گا. یہ بات آزر ہو رہی ہے. بعینہ احسن داغا جعفر, آپ پہلے اسی طرح پوچھا نہیں آپ نے.
یہ بعینی کل والے کی طرح ہی ہے. کل کیا تھا؟ اعجبت الثوب اور اعجبنی الثوب، اس کی طرح آج بھی یہ دعوت الثوب دعانی الثوب، کپڑے نے مجھے کیا کر دیا، وعدہ کر دیا کہ میں باہر نکل جاؤں گا. یہ صحیح ہو جائے گا، میں نے کپڑے کو باہر نکال لیا. یہ غلط ہو جائے گا. یہ صحیح ہے. کپڑے نے مجھے کیا دعانی ابھارا، یا کپڑے نے مجھے کیا دعوت دی، صحیح ہے. نہیں، کپڑے جب پہنے یا مثلا کپڑوں کی خاطر باہر میں نکل گیا جبہ لینے کے لیے، یا جو بھی جو ہے نا قرائن سے دیکھیں کیا ہے. وَكَرِهَ مِنَ الْخُرُوجِ بِعَيْنِهِ مَا دَعَا کی طرح. وَتَقُولُ، ایک اور مثال کہنا ہے. وَتَقُولُ زِيدَ، آخری مثال ہے. پہلی مثال سمجھے، پہلی مثال آسان دل کا امکان المسافرہ السفر ہوئے تو آسان تھا بالکل. یہ ما دعا واضح ہو گیا بالکل آپ لوگوں کے لیے. اب کہہ رہے زید فی رزق عمرو 20، یہ تھوڑا دقیق ہے. زید فی رزق عمرو 20 دینارا برفع ال20، 20 کے برفع 20 ہونا چاہیے نا. سید عدیل کس کا تو مضافلے تو 20 ہونا چاہیے نا. شفاعت صاحب برفع عبارت کیا ہونی چاہیے؟ کیوں؟ جلدی بتائیں، ٹائم کا ختم ہو گیا. جی سید یاسین، ہاں کون سا اعراب دیں گے اس پہ؟ محلن کی مجرور ہے بھائی. محلن کا مجرور ہے شرینا. زیدہ کا نائب فائل بنے گا. زیدہ کا نائب فائل بنے گا. وہ تو مثال کے اندر ہے. میں یہ ادھر عبارت میں پوچھ رہا ہوں کہ رفع ال20 کیوں پڑھ رہی ہے؟ ہاں احسن، سمجھ آئی. کیا بتائیں؟ آپ اگر ہدایت کے اندر اسماء 9 پڑھے ہیں، اسماء 9 اس کو یاد کر کے آنا. کل زبانی پوچھوں گا آپ سے، زبانی یاد کر. ہدایت کیا کر کے آئیں گے آپ؟ باغ شفاعت آپ کا عمر کے آغا شوکت آپ بھی ابرار صاحب بھی کیا کریں گے کل بتائیں؟ ٹھیک 4 بجے کل آ جاؤں گا، تھوڑا جلدی آ جاؤں گا، سوؤں گا نہیں کل میں. آپ لوگوں نے ہدایت کے اندر اسباب منع صرف زبانی یاد کر کے آنے ایک دن کے اندر. میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہاں سے ہدایت میں آگے دکھاتا ہوں. اچھا، وَتَقُولُ زِيدَ فِي رِزْقِ عَمْرٍ 20 دینارا برفع ال20. کریں گے مثال میں 20 نے آپ نے 20 پڑھنا ہے. کیوں؟ اس زیدہ کا کیا بنائیں گے بتائیں؟ نائب فاعل بنائیں گے. زیدہ فی رزق عمرٍ، عمر کے رزق میں کیا آگا؟ زیادہ ہو گئے 20 دینار. صحیح ہے. اچھا، لا غیر، اس کے علاوہ کچھ نہیں. فَإِن قَدَّمْتَ عَمْرًا، کہنا اگر آپ عمر کو مقدم کر دیں اور اس طرح پڑھیں. فَقُلْتَ عَمْرٌ زِيدَ فِي رِزْقِي، عمر کے رزق میں کیا ہو گئے؟ 20 دینار کا اضافہ ہو گیا. 20 جاز رفع ال20، تو کہنے اس وقت رفع 20 بھی جائز ہے. ونصب، اور نصب بھی، یعنی آپ اس وقت زیدہ فی رزقی 20 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 20 بھی پڑھ سکتے ہیں. بات ظاہر نہیں ہو رہی؟ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں؟ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے وہ علی الرفع، کہہ رہے رفع کی بنا پر فالفعل خال من الضمیر. جب آپ رفع دیں گے تو فعل کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے. زیدہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں، ڈائریکٹ اس کو کیا بنا دیں گے؟ فاعل بنا دیں گے. فیجب توحیدہ، تو کہہ رہے ہیں اس وقت واجب ہے کیا کرنا؟ کس کو مفرد لے کے آنا؟ ہاں زیدہ کو، کیونکہ مطابقت ہونی چاہیے فعل اور فاعل کے اندر. فعل اور فاعل میں کیا ہوتی ہے بتائے گا؟ اگر فعل مفرد تو فاعل بھی کیا مفرد، اگر فعل تثنیہ تو فعل جمع تو فاعل بھی فعل. اس میں ظاہر اور ضمیر الگ الگ ہیں. اگر جمع تو جمع. صحیح ہے. مطابقت کیا بتائیں؟ ضروری ہے. کہہ رہے فیجب توحید مع المثنى والمجموع، کہہ رہے واجب ہے کیا کرے گا نا؟ تثنیہ لے کے آنا. مع المثنى والمجموع کس کے ساتھ بتائیں؟ تثنیہ اور جمع کے ساتھ. وہاں پہ اگر آپ لوگ ہدایت سمجھیے پڑھیں تو وہاں پہ کیا لکھے بتائیں؟ اگر اس میں ظاہر ہو
تو فعل جو ہے وہ مفرد آئے گا اور تثنیہ جمع فاعل ہو سکتا ہے. اگر فعل کیا بتائیں فاعل اس میں ضمیر ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ مطابقت ضروری ہے. قانون کیا بتائیں؟ اگر فعل فاعل اس میں ظاہر ہے تو اس وقت کیا بتائیں؟ فعل مفرد ہو وہ فاعل تثنیہ جمع آ سکتا ہے بالکل. اگر ضمیر ہے تو کیا ہوگا بتائیں؟ مطابقت مع الضمیر کیا ہو جائے گی بتائیں؟ ضروری ہو جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں جب آپ ادھر جو ہے نا نصب کیا پڑھیں رفع دیں تو اس وقت فعل کے اندر کوئی ضمیر ہی نہیں ہے تو اس وقت فعل کیا زیدہ زیدہ ہی رہے گا. بات واضح نہیں ہو رہی؟ بعد میں کیا آپ اس کو تثنیہ لے کر آئیں جمع لے کر آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَيَجِبُ ذِكْرُ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ اس صورت میں جار اور مجرور کا فی رزقی کا ذکر کرنا کیا ہو جائے گا بتائے گا؟ ضروری ہو جائے گا. کیوں ضروری ہوگا فی رزقی؟ کہہ رہے ہیں لِأَجْلِ الضمیر تاکہ جو رزقی میں ضمیر ہے اس کی خاطر کہ جو لوٹے مبتدا کی طرف. بات واضح نہیں ہو رہی؟ مبتدا کیا ہے؟ عمرون مبتدا ہے. وعلى النصب کہہ رہے جب آپ نصب دیں 20 پڑھیں تو کہہ رہے فالفعل متحمل للضمیر اس صورت میں کیا فعل کہ اندر ضمیر ہوگی. صحیح ہے. فیبرز فی التثنیۃ والجمع اور کہہ رہے ہیں ضمیر کیا تثنیہ اور جمع میں ظاہر ہوگی. ولا یجب ذکر الجار والمجرور اس صورت میں جار مجرور کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. عمران زیدہ 20 عمران زیدہ 20 عمرون زیدو 20. بات واضح نہیں ہو رہی؟ عمر زیدہ 20 آئی بات سمجھ نہیں آئی؟ اگر رفع دیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ عمر زیدہ فی رفع کی طرف عمر زیدہ فی رزقہ 20 عمران زیدہ فی رزقہ زیادہ ہوتا ہے نہیں زیادہ کیوں ہوگا؟ معلوم پڑے گا نا جب فائل ادھر معلوم ہوگا. ہاں عمران زیادہ فی رزقہ 20 پڑھے نا پھر زیدہ پڑے گا نا زیدہ 20 تو اس میں صحیح پڑھا تھا زیدہ فی رزقہ پھر اس کی جب ہٹائیں گے جب منصوب پڑھیں گے اس وقت تو اگر زیدہ کو پہلے مجھول ہے نا نہیں عمر زیادہ 20 ابھی آپ خاموش رہو مجھے پڑھنے سے پہلے. یہ کہہ رہے ہیں رفع والی صورت میں فعل کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوگی رفع جب دیں گے. صحیح ہے. شروع کو عمر زیدہ فی رزقہ 20 صحیح ہے. اس صورت میں کہہ رہے ہیں زیدہ کو آپ کیا مفرد لے کر آئیں گے تثنیہ اور مثلا سر عمران زیدہ فی رزقہ 20 عمرون زیدہ فی رزقہ 20 یہ پڑھ سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں جار مجرور کا ذکر کریں ادھر. اچھا لیکن کہہ رہے ہیں جب آپ نصب دیں گے تو فعل کے اندر ضمیر آ جائے گی زیدہ کے اندر نصب والی صورت میں. کس کو نصب؟ اس 20 کو. اس طرح پڑھیں گے آپ عمران زیدہ 20 عمرون زیدو 20. مطلب واضح ہو نہیں ہوا؟ اس وقت جب منصوب پڑے ہاں تو وہ فائل وہ فعل کو معلوم نہیں پڑے گا. کون سا؟ عمران ہے یہ تو مفعول بن جائے گا نا یہ لیکن وہ فاعل کیا وہ ضمیر آ جائے گی ضمیر آ جائے گی فعل کے ساتھ زیدہ زیدو یہ بن جائے گا نائب فاعل نائب فاعل ضمیر ہو جائے گی. ضمیر ہو جائے گی اور 20 کیا بنے گا؟ مفعول بن جائے مفعول گا. ثانی. ہاں مفعول ثانی بنا دیں اس کا. بات آ ضروری نہیں ہو رہی؟ اچھا یہ تو چیز کی ترکیب کچھ سمجھ آئی؟ ترکیب ہے نہیں وہ شاید مثال کیا ہے جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے کون بتائے گا؟ ہاں وہ کیا ہے وہ ہے شرونا کو جب رف کے ساتھ پڑھیں گے تو فی رزقی کو ذکر کرنا ضروری ہوگا اور 20 پڑھیں گے نصب کی صورت میں تو فی رزقی جائز ہو جائے گا ذکر اور حذف. نہیں وہ مورد کیا ہمارا مورد جس پہ بات کر رہے ہیں جس سے بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ زید عمر نے پیسوں کو زیادہ کیا پیسے عمر پہ زیادہ ہوئے یہ بات ہوگی. نہیں عجیب ہے. اگر متکلم کی ہمارا مورد نزاع کیا ہے ادھر مسئلہ کیا ہے؟ فاعل اور مفعول کو پہچاننے کا طریقہ. تو وہ اس مثال میں کیا منتظر ہو رہا ہے؟ انہوں نے فائل لے کر ابھی وہ نائب فائل لے کر ہاں تو کیسے بچانے گے وہ بتائیں. وہی جو قاعدہ پیچھے بیان کر وہ کیا قاعدہ تو متکلم کی ضمیر رکھیں گے ایک دفعہ منصوب کی ایک دفعہ مرفوع کی ضمیر رکھیں گے. ہاں کیا رکھ رہے پیسوں میں دیا انہوں نے آگا میں ایک دفعہ ذکر رکھیں گے امر کی جگہ ذکر رکھیں گے. نہیں اس کو دیکھیں گے کل
اور انشاءاللہ کل سے اس کو آپ لوگ بھی دیکھ کے آنا، آسان ہے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔